الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ثم يأخذ بلحزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري في صحيحه في کتاب الزکوٰۃ. معزز سامعین کرام، یہ جو زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے کے کئی دروس میں ہم نے بتلایا کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عہد اور بیعت لیا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت میں، اس کے فوائد میں اس سے پہلے کے دو دروس ہم نے پیش کیے، جس میں یہ بتلایا گیا کہ زکوٰۃ جہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے اجر میں اور ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اضافہ فرماتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے والوں کے مال میں بھی بے انتہا اور بیش بہا برکت دیتے ہیں. معزز سامعین کرام، اسی طرح سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے تعلق سے بھی بڑا گناہ شریعت کے اندر آیا ہے. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی شدید وعید بیان فرمائی. آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں بیان فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یعنی جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس مال کو بخیلی کرتے ہوئے وہ جو جمع کرتا ہے اس کو وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کے حق میں بہت ہی زیادہ بدترین ہے، کیونکہ بخیلی کر کے جو وہ مال جمع کرتا ہے کل قیامت کے دن وہی مال اس کے گردن کا توق بن جائے گا. سامعین کرام، اس سلسلے میں جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے شخص کا مال کل قیامت کے دن سانپ کی شکل میں اس کے گردن کا توق بن جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا. سامعین کرام، اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب اسم مانع الزکوٰۃ حدیث نمبر 1403 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ. جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور اس مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع له ذبیبتان یطوقه یوم القیامہ. یعنی قیامت کے دن وہی مال جس کو اس نے جمع کر کے رکھا، جس کا اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، وہ مال ایک گنجا سانپ بن کر کے آئے گا. اقرع له ذبیبتان کا ترجمہ بعض مترجم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو گنجا سانپ ہوگا اس کے آنکھ پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ جو گنجا سانپ ہوگا اس کے دونوں طرف سے زہریلے جھاگ نکل رہے ہوں گے. وہ سانپ آئے گا جو اس کا مال ہوگا، سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے گردن کا توق بن جائے گا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یأخذ بلحزمتیہ یعنی بشدقیہ. گردن کا توق بننے کے بعد وہ سانپ اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا، اور جبڑے کو پکڑنے کے بعد کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کر کے اپنے تجوریوں میں، اپنے لاکروں میں رکھا کرتا تھا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی کہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. جو لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال دیا ہے، دیکھ لیجئے، بہت سارے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال کمائے ہیں وہ ہماری عقل مندی کی وجہ سے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ٹرک اختیار کیے جس کی وجہ سے ہم نے مال کما لیا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار محنت کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو مال مل گیا. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، مال جو ملا ہے وہ تمہاری محنتوں کی وجہ سے نہیں، وگرنہ دنیا میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو محنت کرنے میں ان لوگوں سے زیادہ ہے لیکن چپل گھس کر کے رہ جاتے ہیں، پورے جسم کو گھس لیتے ہیں لیکن ان کو مال ملتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مال عطا کرتا ہے، اس مال میں جو وہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور کنجوسی کر کے مال کو جمع کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ ان کے حق میں یہ بہت برا ہے، کیونکہ یہی مال جس کو بخیلی کر کے اس نے جمع کیا ہے، کل اس کے گردن کا قیامت کے دن توق بن جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ نکالنا ہے اور اس کے بعد بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو وہ کل قیامت کے دن ان کے لیے بہت رسوا کن عذاب ہوگا۔ ان کا مال خود ان کے گلے کا توق بن جائے گا، سانپ بن کر کے، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سکوں، روپے، پیسوں کو بچا بچا کر کے اپنے تجوریوں میں رکھتے ہیں، اس کا جو حق ہے، جو اللہ کا اور غریبوں کا حق ہے، اس کو وہ نہیں نکالتے ہیں، کل قیامت کے دن وہی مال، وہی سکے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35، اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ اپنے مال کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ آگے فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ جو روپا پیسے ہوں گے، وہ جو سکے ہوں گے، وہ جو سونے چاندی کے زیورات ہوں گے، جس کے زکوٰۃ وہ نہیں نکالتا تھا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا تو اس آگ کے اندر اس کے سکوں کو، اس کے روپے پیسوں کو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو تختی بنا دیا جائے گا، لوہے کی تختی بنا دیا جائے گا اور اس کو اس میں تپایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ ذرا سوچئے، ایک ذرا سا لوہے کی چھڑ ہو اور اس کو اگر گرم کر کے تھوڑا سا ہمارے جسم میں ٹھکایا جائے تو کتنی بری حالت ہوگی۔ تھوڑا سا، بس زیادہ نہیں، صرف انگلی کا یہ حصہ اس پر ڈال کر کے دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تختی بنا کر کے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو لوہے کی تختی بنا کر کے اس جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، لال کیا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور داغتے ہوئے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اسی کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، اسی میں اللہ اور غریبوں کا حق تو نہیں نکالتے تھے، یہی وجہ سے آج تمہارا یہ حال ہو رہا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے خزانے کا مزہ آج اس قیامت کے دن خوب اچھی طریقے سے چکھو۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ نہ نکالنے کے اور بھی بہت سارے بھیانک نتائج ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ ان باتوں کو اور بھی ہم کچھ دروس میں، کل پرسوں جو بھی دروس ہوں گے اس میں ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا یہ کتنا بھیانک انجام سے ہم کو دوچار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں عنایت فرمایا ہے، ان مالوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔